اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہم تعلیم حق ویڈیو پروگرام کے ذریعے آپ تک عربی گرامر مختصر کورس پہنچا رہے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ رہنمائی ترجمۃ القرآن کتاب کا صفحہ نمبر 100 پر یہ سبق مضمون مل جائے گا آپ کو۔ دیکھیں، اس کا عنوان ہے کہ مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال۔ مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال۔ اس سے پہلے ہم نے مرکب اضافی دیکھا۔ مرکب اضافی کے ہم نے 2 جز پڑھے، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ۔ اس کو ہم نے کتاب الولد کے حوالے سے پڑھا ہے۔ یہاں کتاب مضاف ہے اور کتاب الولدی مضاف الیہ ہے۔ اردو میں اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو لڑکے کی کتاب یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس میں معرفہ کی اقسام ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور اس کو مزید ہم دیکھنا ہے ہم نے کہ اس میں معرفہ کی اقسام میں نمبر 1 معرف باللام، نمبر 2 اس کا اسم اشارہ، اور نمبر 3 اس میں ضمیر، نمبر 4 اس میں موصولہ، اور نمبر 5 اس میں منادہ، اور نمبر 6 اس میں علم، اور نمبر 7 اس میں مضاف۔ ان میں سے اب تک ہم نے معرف باللام کے حوالے سے اس میں موجود ہے معرفہ ہونا اور مضاف کا اس میں موجود ہونا لازم ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ضمائر کے حوالے سے۔ تو جب ہم ضمیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کسی اسم کا استعمال جب شروع کیا تھا اس وقت اس کے ہم نے 2 گروپ بنائے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا مرکب، اس کے ہم نے 2 گروپ بنائے، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ مرکب ناقص اور مرکب تام مرکب کے 2 اجزاء ہم نے پڑھے۔ تو بالکل منطقی بات ہے کہ اسم کے استعمال کے وقت ہم نے اس کے 2 گروپ بنائے۔ تو اب اسم کی جگہ پر جو ضمیر استعمال ہوگی لا محالہ اس کے بھی 2 ہی گروپ بنیں گے۔ تو آج ہم اس میں معرفہ کے اقسام میں اس میں ضمیر پڑھتے ہیں۔ تو ضمائر کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بھی 2 ہی گروپ بنتے ہیں، ایک علیحدہ آنے والی ضمیریں اور ایک جڑ کر آنے والی ضمیریں۔ علیحدہ آنے والی ضمیریں عربی کے اعتبار سے منفصلہ کہلاتی ہیں اور جڑ کر آنے والی ضمیریں عربی کے اعتبار سے متصلہ کہلاتی ہیں۔ تو متصلہ ضمیروں کو ہم نے دیکھا، یہاں ہمارے پاس چارٹ ایک موجود ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جڑ کر آنے والی ضمیریں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نانا۔ یہ ایک ایسا چارٹ ہے جس میں سارے اسلوب موجود ہوتے ہیں ہمارے۔ اور دیکھیے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، مذکر کے لیے بھی، مونس کے لیے بھی، اور 1 کے لیے، 2 کے لیے اور 3 سب کے لیے
یہ ایک ایسا چارٹ ہے جس میں سارے اسلوب انسان کے آ جاتے ہیں، گفتگو کے سارے اسلوب آتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس کی اپلیکیشن ہم مرکب اضافی میں کرتے ہیں۔ اگر اس ضمیر کا ہم نام اس چارٹ سے دیکھیں، جیسے ہم نے اسم کی حالتوں کا چارٹ پڑھا تھا اور اس میں ہم نے کسی اسم کا نام پڑھا تھا، ہم نے نام کے اعتبار سے حالت، وسعت، عدد اور جنس کے اعتبار سے نام دیکھا، اسی طرح اگر ہم اس ضمیر کا نام اس چارٹ سے دیکھیں، ہو ایک ضمیر ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ واحد بھی ہے، یہ مذکر بھی ہے اور یہ غائب بھی ہے۔ یہ اس کا ضمیر سے نام نکلا ہے، اور اس نام کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس ایک یا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ دیکھیے غائب سے یہ وہ آ رہا ہوتا ہے، ایک سے واحد آ رہا ہوتا ہے، مذکر سے یہ مرد آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چارٹ سے اس ہر ضمیر کا نام ہمارے پاس موجود ہے اور اس سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، تو ہم نے مرکب ناقص میں دیکھا کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب۔ تو اگر اس کی جگہ پر ہم ضمیر استعمال کریں تو ہم کہیں گے کتابہ، کتابہ، اس کی کتاب۔ تو یہ اب لڑکے کی یعنی مضاف الیہ کی جگہ پر ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ اب ضمیر یہاں مضاف الیہ کی جگہ پر آئی ہے۔ تو بس اس کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، اور اس سے فائدے کے اعتبار سے ہم اس کو کس طرح مزید آسان سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گی۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ضمیر کا اصل نام ہم نے دیکھا ہے، وہ ایک مرد۔ دوسری بات اس کو ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 میں جا کر کہ یہ ضمیر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوئی ہے اور جڑ کر آنے والی ضمیر ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی میں اس کا استعمال، اس کے استعمال کا نام، اس کے استعمال کا نام کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے متصلہ مجرورہ، متصلہ مجرورہ۔ یہ مجرورہ مینز زیر سے آ رہا ہے، کہ اضافی حالت کی وجہ سے آ رہا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا یہ مجرور ہے، زیر کی وجہ سے اس کا نام مجرور ہے۔ اور متصلہ کا مطلب یہ ہے کہ جڑ کر ضمیر آنے والی ہے۔ کسی اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑ کے آتی ہے تو مرکب اضافی وجود میں آ رہا ہوتا ہے، اور مرکب اضافی میں متصلہ مجرورہ ایک مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ۔ اب تیسری بات اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر لے کے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے پچھلے اسباق میں یہ پڑھا تھا کہ ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہنے والی ہوتی ہیں، ان کو ہم مبنی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ساری ضمیریں یہ جو مبنی ہیں تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہنے والی ہوتی ہیں، اس لیے وہ اصولی طور پر زیر قبول نہیں کرتی۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے کہ وہ زیر کب قبول کرتی ہے۔ نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیر کب قبول کرتی ہے، جب اس ضمیر کے شروع میں زیر آ جائے یا اس کے شروع میں یا آ جائے تو پھر یہ زیر قبول کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں فی ہی، دیکھیے تو یہ یا جو آئی ہے یہ فی ہی، اب یہ زیر قبول کر گئی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اب جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں من ربہم، من حرف جار ہے اور ربی مجرور ہے، تو اس اعتبار سے چونکہ ہم تھا جمع مذکر غائب کی ضمیر تھی، اس کے شروع میں من کی وجہ سے مجرور آیا، اور اس مجرور کی وجہ سے ہم چونکہ پڑھا نہیں جانا تھا، اس لیے یہ ہم کی جگہ ہم بولا گیا ہے۔ پڑھائی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کتاب ہم تو ان سب مردوں کی کتاب، ان سب مردوں کی کتاب ہم یہ کہیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم اور ہم میں پڑھائی کے اعتبار سے
ادائیگی کے اعتبار سے تو ضرور زیر لے کے آئے گی، معنی کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے دیکھا تیسرے اور چوتھے نمبر پر، اور ایک پانچویں نمبر پر اس میں ایک بڑی بات آتی ہے، اس کو ہم اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا معنی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یقیناً تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی ہے کیا؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو اس کے تین معنی آ جاتے ہیں۔ تین معنی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک جملے سے ہمیں بات سمجھ آئے گی جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انفسکم، انفسکم، اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ نفسن کی جمع انفسن آئی ہے، یہ جمع مکسر بنی ہوئی ہے، اور یہاں آ گیا ہے کم کی ضمیر آئی ہے، یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آئی، یہ مضاف ہے، الف لام نہیں، تنوین نہ آئی، اور یہ کم کی ضمیر متصلہ مجرورہ کہلائی ہے۔ متصلہ مجرورہ ضمیر یہاں اب دیکھتے ہیں ترجمہ اس کا ہوگا تمہاری جانیں، تمہارا یہ اس کا ترجمہ ہوگا تم سب مردوں کی جانیں، تمہاری جانیں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو مضاف کو مفعولی حالت میں لے کے جاتے ہیں تو یقیناً کوئی اسم مفعولی حالت میں کب آتا ہے؟ جب اس کے شروع میں فعل آئے تب وہ مفعول بنتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ انفسکم، انفسکم، تو اب یہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، سین کے اوپر زبر آئی ہے، مضاف مفعولی حالت میں چلا گیا، تو مفعول کو ہم نے کو، سے، میں، پر، کی، ان حروف سے پڑھا ہے۔ تو اب ہم اس کو ترجمہ کریں تو اب تمہاری جانوں کو، یہ ہمارا اردو کے اعتبار سے درست ترجمہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا تم اپنی جانوں کو، پیچھے آپ فعل لگائیے، کو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا تھا اہل ایمان بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تو یہاں دیکھیے کو کا ترجمہ جب آیا ہے تو قوم کی ضمیر کا ترجمہ تمہاری کی بجائے اپنی کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے آج ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال مکمل کیا کہ یہ ضمیروں کا چارٹ ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نانا۔ یہ متصل ضمیریں جب مرکب اضافی میں آتی ہیں تو یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہی ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔